ہم پہلے چین پھر کسی اور کے اتحادی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین، چینی صدر سے ملاقات۔ کہا انتہا پسندوں کے چینی شہریوں پر حملوں سے پاک چین دوستی ختم نہیں ہوگی۔ ہم سدا بہار دوست ہیں، چاہے دنیا میں کتنی بھی دہشت گردی ہو، کتنے بھی مسائل ہوں، پاکستان کی عوام چین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمالیہ سے اونچی سمندروں سے گہری پاک چین دوستی میں ایک اور باب کا اضافہ۔ صدر مملکت کا دورہ چین، چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات۔ عظیم عوامی حال پہنچنے پر صدر مملکت کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر مملکت نے کہا پاکستان اور چین ہمیشہ دوست رہیں گے۔ صدر مملکت نے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت عالمی ترقی میں چین کے گہرے تعاون پر صدر شی جن پنگ کو خراج تحسین پیش کیا اور چینی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ چینی صدر نے کہا کہ چین اور پاکستان اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت دار ہیں۔ پاک چین دوستی دونوں ممالک اور ان کے عوام کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ دونوں ممالک نے سی پیک کے تحت مختلف شعبوں میں تعاون کو آگے بڑھایا۔ صدر شی جن پنگ نے صدر آصف علی زرداری اور ان کے وفد کے اعزاز میں عشائیے کا بھی اہتمام کیا۔ دونوں ممالک میں صحت، میڈیا، توانائی، سماجی اقتصادی ترقی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، تجارت، اقتصادیات میں تعاون کے فروغ کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی امریکہ میں صدر ٹرمپ کی طرف سے دیے گئے روایتی دعائیہ ناشتے کی تقریب میں شرکت۔ روایتی ناشتے پر دنیا بھر کے اہم سیاسی رہنما اور شخصیات موجود تھیں۔ ذرائع کے مطابق دورہ امریکہ کے دوران چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی اہم ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ بلاول بھٹو کے آئندہ ماہ چین اور یورپ کے دورے کا بھی امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکیہ میں زلزلے کی دوسری برسی پر ترکیہ کے عوام سے اظہار یکجہتی۔ شہباز شریف نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستانی عوام ترکیہ کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر طیب اردوان کی قیادت میں ترک عوام نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان اور ترکیہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ترکیہ میں زلزلے کے متاثرین کی بہادری کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ پاکستان کا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و جبر کے خلاف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کو خط۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے پاکستان کی جانب سے لکھا خط سلامتی کونسل کے سربراہ کے حوالے کیا۔ خط میں پاکستان نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی بربریت کو فوری رکوائے۔ سلامتی کونسل کشمیر پر بھارتی قبضے کے خاتمے میں کردار ادا کرے۔ خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تشدد کے ذریعے دبایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کشمیر پر بھارتی تسلط کے خلاف قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ مظفر آباد۔ اسمبلی پہنچنے پر وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ قانون ساز اسمبلی سے خطاب میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ میں پاکستانی حکومت اور عوام کی طرف سے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ کشمیریوں نے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وزیر اعظم کے دورے کی تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بھارت کشمیر کے مسئلے پر بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات کرے۔ بھارت خطے کے بہترین مفاد میں 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکلے۔ کشمیر کو فوج کی چھاؤنی بنا دیا گیا۔ کشمیر کے مسئلے کا حل ہرگز نہیں۔ کشمیری 7 دہائیوں سے قربانیوں کی لازوال تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ بھارت ہوش کے ناخن لے۔ یہ علم کا دور ہے۔ مقبوضہ کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب معاملات کو بات چیت سے حل کیا جائے۔ بھارت کو سمجھنا ہوگا کہ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں۔ ہماری افواج نے بھارتی جارحیت کا ہر دور میں منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ہم دنیا کے ہر فورم پر کشمیر اور فلسطین کے حق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ وہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ بھارت اور اس کے خطے کے بہترین مفاد میں یہی ہے کہ وہ 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکلے۔ وادی کشمیر کو بے گناہ کشمیریوں کے خون سے سرخ کرنے کے باوجود آج بھی غاصب بھارت کے فوجی جبر کے سامنے کشمیریوں کا عزم آزادی، عزم صمیم مضبوطی سے ڈٹا ہوا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آل پارٹی حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کو آزاد جموں کشمیر میں مہاجرین کے مسائل اور خدشات حل کرنے کے لیے حکمت عملی تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے وزیر اعظم اور حکومت پاکستان کی جانب سے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی پر خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق، اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر اور وفاقی وزراء ڈاکٹر احسن اقبال اور عطا اللہ تارڑ بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو مظفر آباد پہنچنے پر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔
پاک فوج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی مظالم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جد و جہد کے عزم کو مضبوط کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی مظفر آباد میں یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کی بے مثال قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے مظفر آباد کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جموں کشمیر یادگار پر پہنچنے پر انہوں نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کی بے مثال قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ آرمی چیف نے مسلح افواج کی جنگی تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی مظالم اور بڑھتی ہوئی ہندوتوا انتہا پسندی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جد و جہد کے عزم کو مضبوط کرتی ہے۔ بھارتی ظلم و ستم اور بڑھتی ہندوتوا سے کشمیریوں کا عزم متزلزل نہیں ہوا۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جد و جہد کو تقویت ملی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان ریاستی سرپرستی میں ہونے والے جبر کے خلاف ان کے منصفانہ اور جائز مقصد میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ کشمیر ایک دن کشمیریوں کی منشا سے پاکستان کا حصہ ہوگا۔ ISPR کے مطابق کور کمانڈر راولپنڈی نے مظفر آباد پہنچنے پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ کشمیر تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا، اس مشن کو پورا کرنا ہماری ترجیح ہے۔ مستحکم پاکستان تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی کی واحد ضمانت ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے لیے پاکستان کی حمایت میں کمی آئی نہ آئے گی۔ وزیر اعظم پاکستان نے آزاد کشمیر کے مسائل کے حل کو ہمیشہ اہمیت دی۔ افواج پاکستان جہاں ملکی دفاع کے لیے ہم وقت تیار ہیں، وہیں کشمیریوں کو بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان ہماری منزل ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔ افواج پاکستان جہاں ملک کی دفاع اور سلامتی کے لیے ہم وقت چوکس اور چکنا ہے، وہیں کشمیری عوام کو بھی وہ کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس حکومت کے قیام کے صرف دو مقاصد ہیں، کوئی تیسرا مقصد نہیں ہے جناب والا۔ اولین، تحریک آزادی کشمیر کو اس کے منطقی انجام جو کہ تحریک تکمیل پاکستان کی صورت میں ظاہر ہونا ہے۔ میں عالمی برادری سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو، انسانیت کے خلاف جنگی جرائم کو، مسلمانوں کی نسل کشی کو اور مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے والے اقدامات کا نوٹس لیا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ بریڈ فورڈ کونسلیٹ میں یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب کا انعقاد، تقریب میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات جانتے ہیں قاضی کامران کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں بریڈ فورڈ کونسلیٹ میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کونسل جنرل زاہد احمد جتوئی، کیتھلک کے میئر گلفراز حسین سمیت کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر کونسل اتاشی سرفراز احمد نے صدر اور وزیر اعظم کے یوم یکجہتی کشمیر کے پیغامات پڑھ کر سنائے۔ پوری دنیا میں کشمیری سراپا احتجاج ہیں کہ کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، جو بھارتی مظالم ڈائے جا رہے ہیں، جو مودی سرکار کشمیریوں کا بے گناہ قتل کر رہا ہے، اس کو بند کیا جائے۔ کونسل جنرل زاہد احمد جتوئی کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام کئی دہائیوں سے اپنے حق خود ارادیت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ تقریب کے شرکاء کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ تقریب کے اختتام پر کشمیری عوام پر بھارتی مظالم کو اجاگر کرنے کے لیے ایک ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی۔ قاضی کامران، نمائندہ ABN نیوز، بریڈ فورڈ۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر مانچسٹر سے ممبر پارلیمنٹ افضل خان نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کشمیری گزشتہ 77 سالوں سے اپنی آزادی کی تحریک جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کا واحد حل سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد سے مشروط ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، دیکھتے ہیں مانچسٹر سے اسحاق چودھری کی رپورٹ میں۔ فیبرری جو ہے یہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی سولیڈارٹی کا دن ہے، اور آج یہاں ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی مختلف ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ یسٹرڈے ہم نے ایک پٹیشن 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پرائم منسٹر کو بھی دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ دنیا بھر میں یہ یکجہتی کشمیریوں کے ساتھ منائی جاتی ہے، اور پاکستان بھر میں بھی ہر شخص کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ جو 77 ایئرز سے جو سفرنگ کشمیریوں کی چل رہی ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ دنیا بھر کی طرح کویت میں بھی سفارت خانہ پاکستان کی طرف سے یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان ڈاکٹر ظفر اقبال نے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے دہائیوں سے جاری جد و جہد کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تمام عالمی فورم پر مسئلہ کشمیر کے حق آواز بلند کرتا رہے گا۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔
پاکستان آزادی کی جد و جہد میں کشمیری عوام کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی حمزہ توقیر نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ تقریب میں صدر پاکستان، وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے۔ کشمیر کی موجودہ صورتحال سے متعلق دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ کشمیری نژاد برطانوی شہریوں پر مشتمل فلاحی تنظیم کسگمہ ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے سہ ماہی اجلاس کا انعقاد۔ اجلاس میں گزشتہ ہونے والے کاموں کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ مستقبل کے لائحہ عمل کا بھی جائزہ لیا گیا۔ تفصیلات ساجد عزیز کی رپورٹ میں۔ کشمیری نژاد برطانوی شہریوں پر مشتمل فلاحی تنظیم کسگمہ ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے سہ ماہی اجلاس کا انعقاد ہوا۔ کسگمہ ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے منعقدہ اجلاس میں صدارت چیئرمین چودھری جمیل احمد نے کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ آزاد کشمیر کی یونین کونسل کسگمہ اور اس کے گرد و نواح میں لوگوں کو تعلیم کی طرف نہ صرف راغب کیا جا رہا ہے بلکہ انہیں مختلف نوعیت کے فری کورسز بھی کروائے جا رہے ہیں۔ کشمیری عوام کو کمپیوٹر کی تعلیم سے روشناس کروانے کے لیے ایڈوانس IT کورسز، کمپیوٹر سافٹ ویئر اور پروگرامنگ کورسز کے لیے پچھلے سال 2 کروڑ سے زائد کی رقم خرچ کر کے پروجیکٹس مکمل کروائے گئے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ بھرپور کوشش ہے کہ کسگمہ اور اس کے گرد و نواح کے نوجوان طلباء و طالبات کو بہتر ملازمتوں کے لیے جدید تعلیم دیں۔ ساجد عزیز، ABN نیوز، لندن۔ UAE میں چنار سپر لیگ سیزن 7 کی دھوم، شاندار تقریب میں سیزن 7 کی کٹس کا اجرا۔ سرمایہ کاری کے کونسلر علی زیب خان بطور خاص شرکت کرتے ہیں اور 16 شریک ٹیموں کے کپتانوں کو جرسیاں پیش کی گئیں۔ دیکھتے ہیں دبئی سے ارشد ملک کی رپورٹ۔ شارجہ اور UAE کے میدانوں میں ایک بار پھر کرکٹ میلہ سجے گا۔ کرکٹ لانچنگ تقریب میں ٹورنامنٹ کے ترانے میں کشمیر کی قدرتی حسین مناظر، ٹرافی کے سری نگر اور مظفر آباد میں منفرد انداز میں رونمائی کی گئی۔ CSL نے سیزن 7 کی کٹس کا اجرا کیا۔ 16 شریک ٹیموں کے کپتانوں کو جرسیاں پیش کی گئی۔ سرمایہ کاری کے کاؤنسلر علی زیب خان سمیت ممتاز کاروباری رہنما کامران غنی اور اس سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ ہم نے اس دفعہ ٹیلی اسپانسر بننے سے پہلے تھوڑا سا اس کو دیکھا کہ انہوں نے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے آرگنائز کیے ہوئے ہیں اور کافی اچھی طریقے سے جا رہے ہیں۔ ان کا جو انیشیٹو ہے، لیگ کے 7ویں سیزن کی ٹرافی ڈل جھیل پر آویزہ کی گئی، جو کشمیر کے علاقے میں ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔ ڈل جھیل پر ٹرافی کی نمائش کا مقصد خطے میں موسمیاتی چیلنجز کے بارے میں شعور اجاگر کرنا تھا۔ ہم دبئی اور متحدہ عرب امارات میں درخت لگانے کی مہم کے لیے چنار سپر لیگ کے ساتھ شراکت کر رہے ہیں۔ چنار سپر لیگ سیزن 7 کا اعلان کر دیا گیا۔ سیزن میں سری نگر، مظفر آباد اور دبئی میں 50 درخت لگانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ سال گلوبل وارمنگ سے نمٹنے کے اقدامات کے تحت ہر شہر میں 8 درخت لگائے گئے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کو 49 نامزدگیاں موصول ہو گئی ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس سپریم کورٹ کمیٹی روم میں دن 2 بجے ہوگا۔ 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 4 ڈسٹرکٹ سیشن ججز اور 45 سینئر وکلاء کے ناموں پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان میں ہر 25واں شہری ہیپاٹائٹس C کا شکار ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ لوکلائز ہیپاٹائٹس ایلیمینیشن اینڈ پرومینیشن پروگرام کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 3.33% نوجوان، 4.42% بالغ شہری متاثر، 1.48% بچے بھی متاثر ہیں۔ منشیات کے عادی افراد میں یہ شرح 43.42% تک پہنچ گئی۔ راولپنڈی میں 2048 سے زائد افراد اس مرض کا شکار ہیں۔ مختلف امراض کا شکار افراد میں یہ شرح 46.92% ریکارڈ کی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پرنس رحیم آغا خان اسماعیلی کمیونٹی کے نئے امام ہوں گے۔ پرنس کریم آغا خان نے اپنی وصیت میں پرنس رحیم آغا خان کو اسماعیلی کمیونٹی کا 50واں امام نامزد کیا تھا۔ پرنس رحیم آغا خان کے والد پرنس کریم آغا خان گزشتہ روز پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کی عمر 88 برس تھی۔ پرنس کریم آغا خان کے جنازے کے وقت کا اعلان تجہیز و تکفین کی تیاریاں مکمل ہوتے ہی کر دیا جائے گا۔ انہیں لسبن میں ہی دفن کیا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ 77 برسوں سے کشمیریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، جس سے بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے عیاں ہو گیا ہے۔ ہم سفارتی اصولوں کے پابند ہیں۔ وہ یوم یکجہتی کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ مزید تفصیلات عابدہ خان کی رپورٹ میں۔ گورنر ہاؤس سندھ میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا کہنا تھا کہ بھارت کی ہر دھرمی اور انتہا پسندی یہ ہے کہ جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، گولی کے ذریعے اس کی آواز بند کر دی جاتی ہے۔ بھارت اس دن سے ڈرے جب ایک ایٹمی ملک والی قوم کوئی فیصلہ کر لے۔
ایک انتہا پسندی کا جو عروج پر بھارت نے ظلم اٹھا رکھا ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اگر آج میں یہ کہوں کہ فلسطین میں ہونے والے ظلم اور مظالم اور شہادتوں سے کہیں زیادہ شہادتیں ہمارے مقبوضہ کشمیر کے نہتے مسلمانوں نے دی ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ تقریب سے سابق وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز، حریت رہنما یوسف نسیم، ماہر قانون بیرسٹر یاسین آزاد اور دیگر نے مظلوم کشمیریوں پر ہونے والے مظالم پر عالمی برادری سے نوٹس لینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق دلوایا جائے۔ کیمرہ مین عارف رضا کے ساتھ عابدہ خان، ABN نیوز کراچی۔ ABN نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔